آج آپ دیکھنے والے ہو 2006 میں آئی انڈر ریٹڈ برٹش ہارر تھرلر مووی جس کا نام ہے بروکن۔ مووی کافی زیادہ بروٹل اور ایکسٹریم ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک سچی کہانی پر بیسڈ ہے۔ تو چلیں بنا ٹائم ویسٹ کیے بڑھتے ہیں مووی کی شروعات میں ہم ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں جو کسی ویران جنگل کے بیچ میں ایک باکس کے اندر بند تھی۔ باکس کو کھولنے کے چکر میں اس کے ناخن تک ٹوٹ گئے لیکن آخر میں باکس کھل گیا۔ وہ جنگل میں بھاگنے لگی اور اس کے پیٹ سے کافی خون بھی بہ رہا تھا اور چوٹوں کے نشان بھی تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے جا پاتی ایک آدمی آیا اور اس نے اسے بے ہوش کر دیا۔ ہوش آنے پر اس نے خود کو ایک پیڑ سے بندھا پایا اور اس کے گلے میں ایک رسی بندھی ہوئی تھی۔ پیروں کے نیچے ہلکا سا سپورٹ تھا لیکن اگر ذرا سا بھی ڈس بیلنس ہوئی تو گلا گھٹنے سے ماری جائے گی۔ لیکن اسے فری ہونا تھا لیکن اس کا صرف ایک ہی راستہ تھا، اس کے پیٹ میں لگے ٹانکے۔ اس نے کھینچ کر ان ٹانکوں کو توڑا اور پھر اپنے ہی اندر ہاتھ گھمانے لگی۔ اس کے اندر ایک بلیڈ چھپا ہوا تھا۔ کافی دیر تک آرگنز کو چھیڑنے کے بعد فائنلی بلیڈ اسے مل گیا جو کہ اس کی آنتوں کے بیچ چھپا ہوا تھا۔ اس نے اس بلیڈ سے رسی کاٹی اور وہ فری ہو کر نیچے گر گئی لیکن اس کے اندرونی آرگنز بھی باہر آ چکے تھے۔ تب وہ آدمی اس کے پاس آیا اور بولا کیا تم کنٹینیو کرنا چاہو گی؟ لیکن اس نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ یہ بول کر اس نے خود ہی بندوق کا ٹریگر دبایا اور خود کو گولی مار کر ختم کر دیا۔ اور اس سے سمجھ آیا کہ یہ آدمی اس لیڈی کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہا تھا یا پھر کوئی ٹیسٹ لے رہا تھا جس کے الگ الگ لیولز تھے۔ اس لیڈی کو آگے نہیں بڑھنا تھا تو اس نے خود ہی اپنے آپ کو مار دیا اور اب اس آدمی کو ہم کہیں گے اسٹرینجر۔ اس کے بعد کہانی 2 ہفتے آگے آتی ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں سنگل مدر ہوپ کو جو کسی لڑکے کے ساتھ ڈیٹ پر تھی اور گھر پر اس کی بیٹی کا دھیان اس کی بہن رکھ رہی ہے۔ اور جب یہ گھر پہنچی تو اس کی بہن واپس چلی گئی جس کے بعد یہ اپنی 6 سال کی بیٹی جینیفر کے پاس گئی جو کہ سو چکی تھی۔ یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم ہوپ کو اسی باکس میں بندھا پاتے ہیں۔ اس سے بھی کافی چوٹیں آئی تھی اور اس کے بھی پیٹ سے خون بہ رہا تھا، یعنی کہ اسٹرینجر نے اسے گھر کے اندر سے ہی کڈنیپ کر لیا۔ وہ پینک کرتی رہی اور ایسے ہی سارا دن نکل گیا۔ اپنے آپ سے وہ فری نہیں ہو پائی تو اسٹرینجر نے خود اس کا باکس زمین سے باہر نکال کر اسے فری کیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے پیٹ پر ٹانکے ہیں لیکن سب سے پہلا خیال اسے آیا جینیفر کا۔ وہ جنگل کی طرف بھاگی جہاں اسے جینیفر کا ٹیڈی ملا جس پر خون لگا ہوا تھا۔ اس ٹیڈی کو اٹھا کر وہ رونے لگی۔ تبھی اسٹرینجر آیا اور اس نے اسے بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے گیا اور ہوش آنے پر اس نے خود کو پیڑ سے بندھا پایا اور سامنے والے پیڑ پر ایک لڑکی کی لاش لٹکی ہوئی تھی جو کہ ٹائم رہتے فری نہیں ہو پائی، یعنی کہ وہ یہ لیول پار نہیں کر پائی۔ اسٹرینجر نے آ کر ہوپ کو ایک نکیلی لکڑی دی اپنے ٹانکے اکھاڑنے کے لیے۔ سامنے لٹکی لاش کو دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے اور جینیفر کے لیے بھی اسے کرنا ہی تھا۔ تب اس نے بھی اپنے ٹانکے اکھاڑے اور پھر بلیڈ کو باہر نکالا اور پھر رسی کاٹ کر وہ فری ہو گئی۔ تو اسٹرینجر اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کیا تم کنٹینیو کرنا چاہو گی؟ ہوپ کو کسی بھی صورت جینیفر کے پاس جانا تھا اس لیے اس نے ہاں کر دی، جس کے بعد اسٹرینجر نے اس کو پیچ اپ کر دیا اور پھر اسے گھسیٹتے ہوئے وہ اپنے ساتھ کیمپ پر لے کر گیا۔ ہوش آنے پر ہوپ نے اپنے پاؤں کو چین سے بندھا پایا اور وہ چین ایک پیڑ سے بندھی ہوئی تھی۔ اسٹرینجر نے اسے پانی دیا تو وہ جلدی سے سارا پانی پی گئی کیونکہ 5 دن سے وہ بھوکی تھی۔ جس کے بعد وہ اسٹرینجر سے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن اسٹرینجر کوئی بھی جواب نہیں دیتا۔ اس کے سامنے اسٹرینجر کھانا بھی بنا رہا تھا جس کے لیے ہوپ بے چین تھی لیکن خود اس نے میٹ کھایا اور ہوپ کو دے دیے آلو۔ وہ پھر سے پوچھتی ہے کہ جینیفر کہاں ہے تو اس دفعہ وہ کہتا ہے کہ بیٹی کو بھول جاؤ، تمہاری کوئی بیٹی نہیں ہے اور اب میں ہی تمہاری فیملی ہوں۔ ہوپ اس کے سامنے ہاتھ پیر جوڑنے لگی کہ مجھے جانے دو اور یہ سب دیکھ کر اس نے ہوپ کو مارا اور کہا کہ اب سے تمہارا کوئی نام بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پاسٹ۔ جس کے بعد وہ ٹینٹ میں جا کر سو گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے برتن لا کر ہوپ کے آگے پھینک دیے کہ جب تک میں واپس آؤں اسے صاف کرو۔ جس کے بعد ہوپ کام پر لگ گئی لیکن اس کے جاتے ہی ہوپ نے خود کو فری کرنے کی کوشش کی۔ سامنے ایک چاقو پڑا تھا جو اس کی ریچ سے ہلکا سا دور تھا۔ وہ اس تک پہنچ نہیں پائی تو پھر سے برتن صاف کرنے لگی لیکن شاید اسے اپنے آس پاس پڑی لکڑیاں دکھائی نہیں دے رہی تھی اور جب دکھائی دی تو اس نے لکڑی کا یوز کر کے چاقو لینا چاہا لیکن تبھی اسٹرینجر شکار کر کے وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے جلدی سے چاقو لیا
لیا اور اسے اپنے پیچھے چھپا کر بیٹھ گئی۔ برتن صاف کرنے پر انعام کے طور پر اسٹرینجر نے اسے کچھ بیریز دی۔ اسٹرینجر پاس ہی بیٹھا تھا لیکن ہوپ نے کوئی وار نہیں کیا۔ اسٹرینجر نے دیکھا کہ چاقو غائب ہے۔ وہ چاقو لینے واپس آیا تو ہوپ نے اس پر اٹیک کیا لیکن یہ بیکار ثابت ہوا، جس کے بعد اسٹرینجر نے اسے دھمکی دی کہ تمہارا پاؤں ایسی جگہ سے کاٹوں گا کہ دوبارہ چل نہیں پاؤ گی، اور اس کے پیر میں سے چین نکال کر اس نے اس کے گلے میں ڈال دی۔ ایکچولی یہ بھی ایک ٹیسٹ ہی تھا اور یہاں پر کوئی گیم بھی نہیں چل رہی۔ یہ سارے ٹیسٹ سٹیپس ہیں ہوپ کو سلیو بنانے کے۔ یہ اس کی فریڈم ختم کر رہا ہے زندگی بھر اسے غلام بنانے کے لیے، تاکہ یہ کبھی بھی فری ہونے کا سوچ ہی نہ پائے۔ اس نے ہوپ کو گارڈننگ والی بک دی، یعنی کہ اب یہی سبزیاں اگائے گی اور اگر کوئی پرابلم ہوئی تو اس کا ہرجانہ بھی یہی ادا کرے گی، اور کھانا بنانے کا کام بھی اس سے ہی دے دیا۔ ہوپ اب تک سمجھ ہی نہیں پائی کہ یہ سب کیا اور کیوں چل رہا ہے۔ وہ غلام بن چکی ہے لیکن اسے تو پتہ ہی نہیں۔ اسے لگ رہا ہے کہ آخر میں یہ سب ختم ہو جائے گا اور یہ اسے جانے دے گا، لیکن ایسا کچھ ہونے نہیں والا۔ اب وہ گارڈننگ کر رہی تھی تو اس نے دیکھا گارڈن میں پھول نکل آئے ہیں۔ یہ دیکھ کر ہوپ کو تھوڑا اچھا لگا لیکن تبھی اسٹرینجر نے وہ پھول اکھاڑ دیے۔ اسٹرینجر نے بولا اسے کھاؤ، لیکن ہوپ نے نہیں کھائے تو اس نے پھولوں کو پھینک دیا۔ اس کے مطابق پھولوں کا اس گارڈن میں کوئی کام ہی نہیں ہے۔ پھر پیڑ سے چین کھول کر وہ ہوپ کو تالاب پر لے گیا، جہاں پر ہوپ کو اسی کے سامنے نہانا پڑا۔ وہاں ہوپ کو سمجھ آیا کہ اسے اس کا یقین جیتنا ہے، اور اگر ایک دفعہ یقین جیت لیا تو کوئی نہ کوئی موقع ضرور آئے گا، اور ہوپ اس راہ پر آگے بڑھ گئی۔ واپس جا کر اس نے خود اپنے تالے کو لاک کیا اور پھر رات کو وہ دونوں انٹیمیٹ ہوئے اور آخر اس نے اسٹرینجر کا یقین جیت لیا، اور ان سب کے چلتے اسٹرینجر کہیں نہ کہیں ویک پڑ گیا۔ اس رات وہ بھی باہر ہی سو گیا تھا تو صبح ہوتے ہی ہوپ نے اس کی جیب سے چابی نکالی اور پھر خود کو فری بھی کر لیا۔ اس کا چاقو اس نے اسی کی گردن پر لگایا لیکن اسے مارنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ کسی کی جان وہ نہیں لے سکتی۔ اس نے اسٹرینجر کے پاؤں کو ایسی جگہ سے کاٹا جس سے وہ چل نہ پائے، لیکن اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو پائی۔ اسٹرینجر جاگا تو وہ بھاگی اور بھاگتے ہوئے وہ ایک چھوٹے باکس تک پہنچی جس کے اندر جینیفر کا بلینکٹ اور اس کے بال تھے۔ وہ پھر سے رونے بیٹھ گئی اور اسٹرینجر اس تک پہنچ گیا اور سزا کے طور پر اس نے ہوپ کی ایک ٹانگ ہی کاٹ دی اور پھر واپس لے جا کر باندھ دیا۔ اس کی ہڈی تک باہر آ چکی تھی لیکن اسٹرینجر نے اس کا کوئی بھی علاج نہیں کیا اور اس کے سامنے وہ اپنے پیر پر ٹانکے لگا رہا تھا۔ اگلے دن وہ کہیں چلا گیا اور جاتے جاتے بول کر گیا کہ 7-8 دن میں واپس آؤں گا۔ ہوپ اس سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ مجھے مار دو، لیکن اس نے کہا یہ کام بھی خود کرو، اتنی آسانی سے اسے نہیں مرنا تھا۔ تو اسٹرینجر کے جانے کے بعد اس نے خود اپنا علاج کیا، ہڈی کو اندر کر کے لکڑی کے ذریعے اپنا پیر سیدھا کیا اور ایک پلاسٹر بنا کر کام چلایا، خود ہی آگ جلائی، کھانا بنایا اور ایسے ہی 7-8 دن نکال لیے۔ اسٹرینجر واپس آیا اور اپنے ساتھ ایک لڑکی کو بھی لے کر آیا۔ اس لڑکی کا نام ہے چیزی۔ ہوپ کے سامنے وہ اس لڑکی کے پیٹ پر ٹانکے لگا رہا تھا اور ہوپ غصے میں جل رہی تھی۔ ہوش آنے پر چیزی چلانے لگی جس سے اسٹرینجر کو غصہ آ گیا۔ ہوپ نے اس سے کہا میں تمہاری مدد کروں گی لیکن چلانا بند کرو، لیکن وہ مانی نہیں۔ ہوپ اسے سمجھاتی رہی اور آخر میں اسٹرینجر نے اس کی زبان کاٹ کر باہر نکال دی اور اسے آگ میں پھینک دیا، لیکن چیزی نے اب بھی چلانا بند نہیں کیا کیونکہ گدھے کو پتہ ہی نہیں کہ چلانے کے لیے زبان کا نہیں گلے کا یوز کیا جاتا ہے۔ اب ہوپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیزی کو بھی سارا کام سکھائے، لیکن چیزی اس کی نہیں سنتی۔ گارڈن کے اندر دوبارہ پھول اگائے تو اسٹرینجر اسے اکھاڑنے لگا، لیکن ہوپ نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا، یعنی کہ اب ہوپ کی بھی چلنے لگی۔ ہوپ اچھا کھانا کھاتی لیکن چیزی نہیں۔ ہوپ اگر اس کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہے تو اسٹرینجر نہیں کرنے دیتا۔ اب چیزی کا بھی وہی چاقو والا ٹیسٹ آیا تو ہوپ نے اسے سمجھایا کہ رہنے دو، اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو چیزی نے اس دفعہ اس کی مان لی اور پنشمنٹ سے بچ گئی، لیکن تھی وہ پوری ریبل، غلامی اسے کرنی نہیں تھی، اس لیے رات میں اس نے ایک ساکس کے اندر پتھر بھر لیے اور صبح جب اسٹرینجر اسے کھانا دینے آیا تو اس نے اٹیک کر کے اسٹرینجر کو بے ہوش کر دیا اور چابی نکال کر خود کو فری کیا اور ہوپ کی چابی اس تک پھینک دی۔ ہوش آنے پر وہ چیزی کے پیچھے بھاگا اور چیزی کو گولی مار کر اسے ختم کر دیا۔ اتنے میں ہوپ بھی فری ہو گئی تھی۔ وہ بھی اپوزٹ سائڈ پر بھاگی لیکن پیر ٹوٹا ہوا تھا، اس لیے واپس آنا اسے زیادہ بہتر لگا۔ 41 دنوں میں وہ پہلی دفعہ اسٹرینجر کے ٹینٹ کے اندر گئی، اندر سے جینیفر کا ٹیڈی لیا اور ساتھ میں لوہے کی راڈ، اور جب وہ واپس آئی تو اسٹرینجر اس کے سامنے تھا، لیکن اب وہ خود بھی ٹوٹ چکا تھا اور چاہتا تھا کہ ہوپ اسے مار دے، تو ہوپ نے اس کی وش پوری کر دی۔ مرنے سے پہلے اس نے کہا کہ اس سائڈ پر مت جانا، وہ جگہ سیف نہیں ہے۔ ہوپ نے مار مار کر اس کا ہیڈ کرش کر دیا اور ٹیڈی لے کر اس طرف بھاگی جس طرف جانے پر اسٹرینجر نے منع کیا تھا۔ آگے اسے ایک شیڈ ملا جس کے اندر جینیفر بند تھی۔ وہ جلدی سے دروازہ توڑنے لگی
लगी जो अंदर से बंद था और उसके साथ था एक ट्रैप, लेकिन होप ने इतना सोचा नहीं, बस जल्दी से वो दरवाजा तोड़ दिया, जिस वजह से बारूद फटा और सारी कीलें होप के चेहरे में धंस गई और होप की दोनों आंखें भी चली गई। यानी कि अब वो जिंदगी भर जेनिफर को देख नहीं सकती और इस जंगल से बाहर निकलना भी मुश्किल होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो गई, हैप्पी एंडिंग होती होती रह गई।